السلام علیکم فرینڈز، جہاں پہ آپ کو طرح طرح کی کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پہ پاکستان اور انڈینز کے لیے عمرہ ویزا پر سعودی عربیہ جانا سعودیہ نے آسان بھی کر دیا ہے۔ مسئلہ صرف علم حاصل کرنے کا ہے، آپ کو سمجھنے کا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے پروسیس سمجھنا پڑے گا کہ عمرہ ویزا جو ہے ایک تو ای ویزا ہوتا ہے، ایک آن ارائیول ویزا ہوتا ہے۔ الحمدللہ پہلے تو ہمیں پتہ ہے نا آپ کو کہ پیسٹ ویزا کروانا پڑتا تھا، پاسپورٹ پہ پاسپورٹ جمع کروانا، سعودی ایمبیسی میں جانا، بڑا لمبا چوڑا چکر ہوتا تھا۔ آج کل بھی سینڈ ٹو ایمبیسی کیس جن کا بنتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ مخصوص ایسے ممالک ہیں، لکی کنٹریز ہیں یا بڑے کنٹریز ہیں جن کو آن ارائیول ویزا بھی ملتا ہے 6 ماہ سے لے کر 1 سال کا، جس میں جن کے پاس یو کے، کینیڈا، امریکہ یا یورپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے یا ان کے ویلڈ ویزے ہوتے ہیں اور ون ٹائم وہاں پہ ٹریول کر کے ان کے پاس ویلڈ ویزا ہو، وہ آن ارائیول سعودی عربیہ کا ویزا لے کر وہاں پہ عمرہ سے لے کر سیر و سیاحت تک جو چاہے اور بزنس سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو لانگ ویلیڈیٹی کا ویزا ملتا ہے۔ جبکہ پاکستانیوں کے لیے بھی بہت آسان اب کر دیا گیا ہے، انڈینز کے لیے بھی ای ویزا ہے۔ جسٹ آپ نے کوئی جاننے والا ٹریول ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے موبائل میں پاسپورٹ کی فرنٹ سائڈ سے پکچر لینی ہے اور وہ لے جا کر آپ نے ٹریول ایجنٹ کو دے دینی ہے، وہ آپ کا ویزا بنا دے گا۔ ویزا اپنا آپ کا وہ اپلائی کرے گا شرکے کے تھرو موفا کی ویب سائٹ پہ نسک میں، وہاں سے آپ کا ویزا ود ان 30 منٹس نکل آتا ہے، لیکن چونکہ اس میں ڈیلے بھی آتا ہے اسی لیے آپ کو عام طور پر وہ 3-4 دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کافی دوست کہتے ہیں کہ اب پکچر کیوں نہیں مانگتے یہ لوگ، پکچر تو ضروری ہوتی تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ نئے سے نئے سافٹ ویئر اوپن ہو چکے ہیں، جب آپ اپنے پاسپورٹ کی تصویر دیتے ہیں نا تو آپ کے پاسپورٹ پر آپ کی پکچر لگی ہوتی ہے، تو وہی پکچر یہ لوگ اٹھاتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ایڈٹ کر کے وہی پکچر یوز کر لیتے ہیں، سیپریٹ آپ سے پکچر ریکوائر نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی اپنی مرضی کا وائٹ بلیو جو ان کو چاہیے ہو وہ ایزیلی اس کو چینج کر لیتے ہیں، اسی لیے آپ کو وہ تکلیف نہیں دیتے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فریش پکچر اور ہو، پاسپورٹ پہ 2-4 سال پرانی پکچر ہو تو وہ جب آپس میں میچ نہیں کرتی پھر ایشو بنتا ہے، اس لیے پاسپورٹ کی پکچر ہی اٹھا لیتے ہیں تاکہ ایمبیسی میں کسی قسم کا ایشو نہ بنے۔ آپ کو پتا ہے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایمبیسی والے سینڈ ٹو ایمبیسی کیس بنا دیتے ہیں، پھر 5-6 ہزار روپے آپ کا لگتا ہے، پاسپورٹ آپ کا ایمبیسی جاتا ہے، فنگر پرنٹ آپ الگ سے دیتے ہیں، وہ لمبا چوڑا مسئلہ مسائل ہوتا ہے۔ بہرحال سعودی عربیہ کی تو کوشش یہی ہے دن بدن آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جتنی بڑی یہ سعادت ہے ہمیں ان آنکھوں سے اللہ کا گھر اور روزہ رسول دیکھنا، تو میرے خیال سے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم 40-42 ہزار کا ویزا لے کر 3 مہینے کے لیے سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس اخراجات وہاں پہ مناسب نہیں ہوتے، اسی لیے کوئی 15 دن کے لیے جاتا ہے، کوئی 21 دن، کوئی 28 دن کے لیے، کچھ کے پاس اخراجات کی کمی، کچھ کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سعودی عربیہ نے کسی بھی قسم کی ویکسین آپ کو الاؤ کی ہے تو وہ ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کی صحت کا تحفظ ہے، اور اس میں سعودی عربیہ کا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ویکسینیشن کا سعودی عربیہ نے کہا ہے تو اس سے آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچتے ہیں۔ دیکھیے ابھی بھی آپ سعودی عربیہ جاتے ہیں نا تو ایک دم سے آب و ہوا چینج ہوتی ہے، موسٹلی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کو کھانسی لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے یا آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے یا دردیں وغیرہ نکلتی ہے یا آپ کو الرجی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری لازمی لگتی ہے۔ مکہ پاک میں لگ گئی، ادھر سے بچ گئے، مدینہ پاک میں لگ گئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں چائے پینے کی وجہ سے خشکی ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھنڈا زمزم پینے کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی بیماری لگتی ہے۔ لیکن بڑی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سعودی حکومت جو ہے وہ تمام تر اقدامات کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا ایک بہت اچھا یہ اقدام مجھے لگا ہے شرکا کمپنیز کا، کہ ان کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ہر ایک شرکہ جو رجسٹر ہے سعودی عربیہ میں، مطلب کہ جس بھی شرکے کا آپ جب ویزا لیتے ہیں نا، ویزے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا کس شرکے کا ہے، شرکہ عربی میں لفظ ہوتا ہے، اردو میں اس کو ہم انگلش میں کمپنی کہہ سکتے ہیں، تو ان کمپنی کی بسیں بھی ہوتی ہیں، بعض بہت اچھے جو شرکے ہیں ان کے ہوٹل بھی ہوتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے کیونکہ جدہ سے مکہ پھر مدینہ پھر واپس لے کر آنا، یہ تمام تر فیسلٹیز ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اوبر کریم وغیرہ یا ہرمین جو ہائی سپیڈ ریلوے ہے، ٹیکسی آجرا وائٹ ہے، گرین ٹیکسی ہے، یہ بھی کافی زیادہ وہاں پہ ہمیں بینیفیشل رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نسک اپلیکیشن جو ہوتی ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، گوگل میپ سے لوکیشن دیکھنے میں کافی زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نماز کے اوقات دیکھنے والی اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں ہمیں مکہ مدینہ پاک کے لائیو نماز کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں،
اور تقریباً ہر ہوٹل یا ہر دوسرے ہوٹل میں نماز کے اوقات والی گھڑی لگی ہوتی ہے، وہاں ریسیپشن لابی میں اکثر لگی ہوتی ہے، وہاں سے بھی ہم نماز کے اوقات دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرینڈز، مکہ اور مدینہ پاک میں اس قدر آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ نہ صرف عبادات کر سکتے ہیں بلکہ آپ وہاں پہ مختلف مقامات کی زیارت بھی کریں۔ اس کے علاوہ سیر و سیاحت تفریحی وہاں پہ مواقع بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ وہاں کی مارکیٹ ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہاں سے اچھا گولڈ آپ کو ملتا ہے، سستی ترین شاپنگ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، ریال ایکسچینج کروا سکتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ گھوم سکتے ہیں، کلاک ٹاور کے اوپر جا کے وہ سارا ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ کلاک ٹاور کے اندر 4th فلور پہ جو سیرت النبی کا ایک بہت بڑا میوزیم بنا ہوا ہے، اس میوزیم میں آپ پوری ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4th فلور پہ ہی ابراج ہیپر مارکیٹ ہے، وہاں سے سستی شاپنگ کر سکتے ہیں، اور کلاک ٹاور کے اوپر ہی ابراج ہیپر مارکیٹ کے ساتھ البیک ہے، وہاں سے مشہور ترین سعودی عربیہ کا فوڈ البیک آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پورے کے پورے حرم شریف کو CCTV کیمروں کی مدد سے، AI ٹیکنالوجی کی مدد سے مزین کیا گیا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پرابلم آپ کو پیش آتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کیمرے کی مدد سے فوری طور پر پرابلمز کو سولو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایمبولینس کا نمبر، ہراساں نمبر، ہیلپ لائن کا نمبر، اور فری میں وہاں پہ ہسپتال قائم ہے۔ کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، گوگل سے بھی آپ سرچ کریں گے، آپ کو تمام تر ہیلپ لائن نمبر مل جاتے ہیں، آپ فوری طور پر وہاں سے ہیلپ لے کر اپنی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والوں کو بار بار عمرہ اور حج کی بادب سعادت نصیب فرمائے۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔